السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سنن ابی داؤد کی کلاس میں آج ہمارا سبق ہے امام ابو داؤد کے حالات زندگی، کیونکہ جب بھی کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے حالات زندگی اور اس کا منہج آپ کے سامنے ہونا چاہیے، مکمل تعارف ہونا چاہیے کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے کن مراحل سے گزرا ہے اور کہاں کہاں سے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ ویسے بھی جو بڑے مدارس ہیں جن میں تعلیم و تربیت کا بھی خصوصی خیال کیا جاتا ہے اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے سدیانہ بنگلہ میں پڑھا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اساتذہ ہمیں کتاب کے مصنف کے حالات لکھوایا کرتے تھے، ایک ایک لفظ لکھواتے تھے اور پھر اگلے دن سنتے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یا جو محدث ہے اس کے کیا حالات ہیں۔ ہم کل جائیں کوئی ہمیں کہے کہ آپ ابو داؤد پڑھتے ہیں، آپ کو امام ابو داؤد کے بارے میں کچھ علم ہے، تو ہمارے پاس علم ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں تو صحیح نام ہی نہ آتا ہو امام ابو داؤد کا، اور بار بار ہم کہیں ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ حدیث بیان کی، یہ بیان، تو پوچھ ہی لے امام ابو داؤد کون ہے، پتہ نہیں کون ہے امام ابو داؤد، تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نام اور نسب لکھتے ہیں۔ امام ابو داؤد کا نام و نسب کیا ہے؟ ان کا نام سلیمان تھا۔ نام کیا تھا بزرگوں؟ سلیمان۔ کونیت ان کی ابو داؤد تھی، نام سلیمان، کونیت ابو داؤد، اور مکمل ان کا نسب نامہ کیا ہے وہ لکھی، ہیڈنگ دے، نسب نامہ، نسب نامہ۔ سلیمان بن اشعث، سلیمان بن اشعث، سلیمان بن اشعث، اشعث فا کے ساتھ، بن اسحاق، سلیمان بن اشعث بن اسحاق، آگے اسحاق کے آگے لکھو بن بشیر، بن بشیر، پھر آگے لکھو بن شداد، پھر لکھو بن عمر بن عمران الازدی، الازدی، سجستانی، ازدی، الازدی، الازدی، علی زبر زال از، دال زیریا دی، الازدی، سجستانی، سین جیم سین کالف تا نون زیریا نی، سجستانی۔ تو یہ کہاں نسب نامہ لکھا ہے، اس کا حوالہ لکھو، تاریخ بغداد، صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 9، تاریخ بغداد صفحہ نمبر 55 ہے اور جلد نمبر 9 ہے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے امام صاحب کے بارے میں کہ ان کے جد اعلیٰ، جد کسے کہتے ہیں؟ دادا، عمران کے متعلق مؤرخین، ان کے جد اعلیٰ کون تھے؟ عمران۔ کہاں عمران آیا؟ اینڈ پہ آیا نا، اینڈ پہ عمران، یعنی کہ ان کا نسب نامہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ عمران۔
اب عمران کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ہی شہید ہوئے، وہاں ان کی شہادت ہوئی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمران نے ساتھ دیا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 69، صفحہ نمبر 69، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 اور 69۔ جی، ایک مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، ان کا نام پتہ چل گیا، ان کی کنیت پتہ چل گئی، ان کا نسب پتہ چل گیا، اور ان کا نسب کہاں ملتا ہے، اور ان کے جد اعلیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، یہ چیزیں پتہ چل گئی آپ کو۔ ابو بکر آگے لکھیں ولادت اور ان کا خاندان۔ امام ابو داود کی ولادت اور خاندان۔ جی، امام ابو داود خود بیان کرتے ہیں کہ وہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو داود خود بیان کرتے ہیں کہ وہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کا نسبی تعلق مشہور قبیلہ ازد سے ہے۔ ان کا نسبی تعلق مشہور قبیلہ ازد سے ہے، اس لیے ان کو ازدی کہا جاتا ہے۔ تو پوچھ سکتا ہے کہ ازدی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا نسبی تعلق مشہور قبیلہ ازد سے ہے، اس لیے ان کو ازدی کہا جاتا ہے۔ اب ان کو سجستانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ان کو سجستانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اصل میں خلاصتاً بات یہ ہے، ساری باتوں میں سے راجح ترین بات یہ ہے کہ امام صاحب کی مقامی نسبت سجستان کی طرف ہے، جو ایک مشہور ملک ہے۔ سجستان ایک مشہور ملک ہے، اس لیے اس ملک کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ تو یہ ملک کہاں ہے؟ ہند کے پہلو میں اور سندھ کے مابین، ہند اور سندھ کے مابین قندھار کے متصل ساتھ واقع ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے ایک گاؤں کا نام تھا۔ بعض کیا کہتے ہیں؟ بصرہ کے ایک گاؤں کا نام ہے، جو کہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات جو میں نے آپ کو پہلے لکھوا دی ہے وہی ہے۔ اب اس بات کا حوالہ کیا ہے؟ تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 56۔ اور تاج الدین سبکی بھی فرماتے ہیں، یعنی کہ کوئی کہاں کا کہہ رہا ہے، سجستان کسی علاقے سے جوڑ رہا ہے، کوئی کسی سے جوڑ رہا ہے، لیکن راجے صحیح بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سجستان مشہور ملک سندھ اور ہرات کے درمیان جو واقع ہے اس کی بات ہے، مصر والا سجستان نہیں۔ لکھو بستان المحدثین، جر و تعدیل کی کتابیں ہیں یہ، یعنی کہ نصاب یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے۔ بستان المحدثین صفحہ نمبر 118۔ ہمیں اب تک 2 چیزیں سمجھ میں آئی، 3 چیزیں۔ ایک تو ہمیں ان کا نام و نسب پتہ چل گیا، دوسرا ان کا خاندان پتہ چلا، تیسرا کہ ان کو ازدی کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر ان کو سجستانی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ سجستان سندھ کے ساتھ ہی ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے کی طرف ان کی نسبت ہے، اس لیے ان کو سجستانی کہا جاتا ہے۔
اب اگلی ہیڈنگ ہے، اگلی ہیڈنگ سماع حدیث کے لیے انہوں نے کون کون سی جگہوں پہ سفر کیے؟ سماع حدیث کے لیے، حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے کن کن جگہوں کے سفر کیے؟ جی نمبر 1 کہتے ہیں انہوں نے سماع حدیث کے لیے مصر میں، نمبر 1 ملک مصر میں گئے، دوسرے نمبر پہ شام میں گئے، پھر حجاز میں گئے، پھر عراق میں گئے، پھر خراسان میں گئے، اور پھر جزیرہ بصرہ میں گئے۔ اتنے ملکوں کے سفر کیے امام ابو داؤد نے، کتنے ملکوں کے سفر کیے، کتنے مشکل تھے بزرگوں سفر۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے تو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ کتاب ایسے نہیں لکھی گئی، کتنے کتنے ملکوں کے سفر کیے انہوں نے، اور حدیثوں کو اکٹھا کر کے اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ سبق ہو رہا اور ہم سوئے رہے، ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو لکھنے میں بڑی محنت ہوئی ہے، بہت محنت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں، ککڑی دیکھی آپ نے؟ ککڑی کتنی سی ہوتی ہے؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک بہت لمبی ککڑی بھی دیکھی، جو کتنی تھی؟ کہتے ہیں 13 بالشت کی تھی۔ کتنی ہوگی؟ 13 بالشت، 13 بالشت کی ککڑی مصر میں دیکھی۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مصر میں بھی گئے، اس لیے تو مصر کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک ترنج دیکھا، میں نے ایک وہاں ترنج دیکھا، اور اسے کاٹ کر اونٹ پر لادا گیا تو اس کے دونوں حصے بڑے نکاروں کی مانند معلوم ہوتے تھے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جی لکھو، تاریخ ابن خلیقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383۔ تاریخ ابن خلیقان لکھو ساتھ ساتھ ہی لکھو، تاریخ ابن خلیقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383۔ آگے دوسرا حوالہ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170۔ اور آگے لکھا گیا ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 56 میں لکھا ہے کہ انہوں نے بغداد، نیسابور اور مرو اور اصفہان کے بھی سفر کیے ہیں۔ بغداد لکھو، بغداد، نیسابور اور اس کے ساتھ ساتھ اصفہان علاقے کے بھی سفر کیے ہیں۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ اب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے کس کس ملک کے سفر کیے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھنا چاہیے۔ ہم نے ابھی لمبے سفر نہیں کیے، ہمیں لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ یہ ساری محنتیں انہوں نے کر دی ہیں۔ اب حدیثیں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اب سارا علم لائبریریوں میں موجود ہے، جگہ جگہ پہ محدثین بیٹھے ہیں، لیکن اب بھی سفر کرنا چاہیے، اب بھی سفر کرنا چاہیے۔ کلاسیں پڑھے، چھٹیوں میں بڑے بڑے شیوخ کے پاس جائیں، وقت لیں، جب تعلیم مکمل کریں اس کے درمیان جائیں، تعلیم کے بعد جائیں بڑے بڑے شیوخ کے پاس۔ اب اگلا سوال ہے، ان کے اساتذہ شیوخ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ ان کے اساتذہ کون کون سے اور ان کے شیوخ کتنے ہیں؟ کتنے اساتذہ سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا؟ کتنے اساتذہ سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا؟ جی حافظ ابن حجر عسقلانی لکھو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی آپ کے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
وشیوخہ فی السنن اکثر من 300، ان کے شیوخ کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو داود کے شیوخ کی تعداد کتنی ہے؟ 300 سے زائد ہے۔ اب ان کے شیوخ، مشہور شیوخ کون سے ہیں؟ میں بہت زیادہ لکھے ہوئے یہاں، صرف مشہور شیوخ بہت سے ہیں، یعنی کہ مشہور شیوخ بہت سے ہیں، تو لیکن صرف بڑے 10 کے نام لکھواتا ہوں، صرف بڑے 10 کے نام لکھواتا ہوں۔ مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل۔ نمبر 2 امام اسحاق بن راہوے، امام اسحاق بن راہوے، اور اسی طرح ابو ثور، ابو ثور، ثور ثا واو را، ثا بروا سو، ہاں، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین، ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک طیالسی، عبد الملک طیالسی، طیالسی، ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ہیں، عثمان بن ابی شیبہ، اور کتنے ہو گئے بھائی؟ ہاں 7۔ 8ویں نمبر پہ حیوہ بن شریح، حیوہ بن شریح، آگے خلف بن ہشام بغدادی، خلف بن ہشام بغدادی، خلف بن ہشام بغدادی، سلیمان، سعید بن سلیمان، سعید بن سلیمان، جی آگے لکھو۔ امام ابو داود، امام بخاری، امام مسلم کے ساتھ امام احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ کے اعتبار کے برابر یعنی کہ شریک ہیں، یعنی کہ یہ اکٹھے بھی پڑھتے رہے ہیں، یہ مطلب بات کرنے کا ہے۔ امام ابو داود، امام بخاری اور مسلم تو ان کے استاد بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہیں بعض ان کے اساتذہ اکٹھے بھی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ۔ اچھا آگے لکھو ان کے شاگرد، 10 شاگردوں کے نام لکھواتا ہوں، ان کے مشہور شاگرد کون سے ہیں؟ جی ابو عمر احمد بن علی، بن حسن بصری، بن حسن بصری جیسے ہیں، ابو عمر احمد بن علی بن حسن بصری۔ آگے ابو علی محمد بن احمد، ابو علی محمد بن احمد بن عمر لوئی، جی آگے لکھو ابو طیب احمد بن ابراہیم، ابو طیب احمد بن ابراہیم، ابو طیب احمد بن ابراہیم۔
آگے لکھو ابو سعید احمد بن محمد، ابو سعید احمد بن محمد۔ آگے ابو الحسن علی بن حسن، ابو الحسن علی بن حسن۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ 5 ہی کافی ہیں۔ آگے لکھو سیاستہ کے مؤلفین امام ترمذی، امام نسائی کو بھی آپ کی شاگردگی حاصل ہے۔ امام نسائی اور امام ترمذی نے بھی امام ابو داؤد سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اور بعض احادیث سے امام احمد نے بھی ان سے لی ہیں۔ کیا مطلب؟ امام احمد استاد بھی ہوئے، امام احمد شاگرد بھی ہوئے۔ امام احمد استاد بھی ہوئے، امام احمد شاگرد بھی ہوئے۔ آگے جی، حفظ اور ضبط کیسا تھا ان کا؟ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ حفظ کے اعتبار سے کیسا تھا، وہ حفظ کے اعتبار سے کیسا تھا۔ تو امام ابو حاتم کا بیان ہے، امام ابو حاتم۔ اچھا میں نے یہ حوالے لکھوائے نہیں ہے، حوالہ لکھ لو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ شاگردوں کی تعداد، اساتذہ کی تعداد کا حوالہ لکھو جہاں اساتذہ لکھے ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170، تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170۔ اور اسی طرح شاگردوں کے نام کہاں لکھے ہیں، اس کتاب کا نام بھی لکھ لو۔ یہی کتاب ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 172۔ آگے لکھو حفظ اور یعنی کہ ضبط، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، یعنی کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کا حافظہ کیسا تھا۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ امام ابو حاتم کیا فرماتے ہیں؟ وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ اور محمد بن مخلد فرماتے ہیں، محمد بن مخلد فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد 1000 حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ 1000 حدیثیں ایک مجلس میں زبانی پڑھ دیا کرتے تھے۔ اور یعنی کہ سنتے سناتے 1000 حدیث، کیسا حافظہ ہوگا؟ روزانہ کی 1000 حدیثیں دہراتے تھے۔ ہر بندہ نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے یاد کر کر کے 100 تک پہنچتے اور وہ دہراتے رہتے ہیں، وہ پھر بھول جاتی ہیں۔ یہ نقبۃ الصحیحین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نا، نقبۃ الحدیث میں تو وہ ایک دن میں 1000 حدیثیں دہراتے تھے۔ ابو بکر الہبادی صاحب ایک دن میں 1000 حدیث دہراتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172۔ ہم نے ہر بات با والا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جلد نمبر لکھو ساتھ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172۔ اب آگے ہے کہ جرح و تعدیل میں ان کا مقام، جرح و تعدیل میں ان کا مقام و مرتبہ۔ پہلی بات ہے، امام ابو داود کو علل حدیث میں بڑا لگاؤ تھا، حدیث کی علتوں کے اوپر بڑا ہی لگاؤ تھا، تو اس لیے احمد بن محمد بن یاسین فرماتے ہیں، احمد بن محمد یاسین فرماتے ہیں کہ وہ
حدیث کی علتوں میں، حدیث کی سند میں اور حدیث کو زبانی یاد کرنے میں۔ اسلام کے حافظوں میں سے ایک حافظ تھے، اسلام کے حافظوں میں سے ایک حافظ تھے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تاریخ بغداد، تاریخ بغداد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 57 پر۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 57 پر لکھی ہے۔ اور اسی طرح جرح و تعدیل کے بارے میں امام ابو حاتم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کانا احد ائمۃ الدنیا، وہ دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ کس میں؟ کہتے ہیں فقہ میں۔ کس میں؟ لکھو کہ دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ یہ آپ نے جو لکھ رہے ہو اس کو اچھے انداز میں نیٹ کرنا ہے اور نیٹ کر کے اپنے رجسٹروں پہ چڑھاؤ۔ یہ کیا آپ نے مکھیاں ماری ہوئی ہیں، اسی طرح نہیں لکھنا، خوبصورت کر کے لکھو، بعد میں بھی خوبصورت کر کے لکھنا۔ جی، امام ابو داود کے بارے میں امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ کس میں؟ فقہ میں۔ کس میں تھے؟ فقہ میں۔ آگے فرمایا و علمن، اور علم میں، اور فرمایا و حفظن، اور حفظ میں بھی، اور آگے فرمایا کہ ورعن، تقوی میں بھی، ورع میں بھی، و اتقانن، اور مضبوطی میں بھی، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ احادیث کے راویوں کو جمع کرنے میں بھی امام تھے۔ تو ابن مندہ فرماتے ہیں، ابن مندہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی تخریج معلول اور ثابت اور غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والے 4 آدمی تھے بس۔ امام ابن مندہ فرماتے ہیں حدیث میں تمیز کرنے والے، کئی بات لکھو، حدیث میں صحیح معنی میں تمیز کرنے والے 4 بندے تھے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ امام بخاری، حدیث میں صحیح ضعیف میں صحیح معنی میں جو تمیز کرنے والے تھے وہ کتنے تھے؟ 4 تھے۔ پہلے نمبر پہ امام بخاری ہیں، دوسرے نمبر پہ امام مسلم ہیں، لکھو، تیسرے نمبر پہ ابو داود کا نام لکھا گیا ہے، چوتھے نمبر پہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ اگلی یعنی کہ ہیڈنگ دو، ورع اور تقوی۔ امام ابو داود کا ورع اور تقوی کیسا تھا؟ مسلم بن قاسم فرماتے ہیں، مسلم بن قاسم فرماتے ہیں کہ وہ سکہ تھے۔ وہ کیا تھے؟ زاہدن، وہ زاہد تھے، عارفن بالحدیث، حدیث کو پہچاننے والے تھے، اور اس کہتے ہیں اپنے زمانے کے بڑے امام تھے، اپنے زمانے کے بڑے ائمہ میں سے تھے۔ اور امام ابو بکر الخلال فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ان جیسا تقوی میں کوئی ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 57 اور بستان المحدثین صفحہ نمبر 118۔ ٹائم کیا ہے بزرگوں؟ ابھی ٹائم پڑا ہے 11:30 تک۔ حافظ ابن کثیر نے آخری کچھ باتیں رہ گی بس، حافظ ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے، کہاں؟ البدایہ والنہایہ،
میرے پاس کتاب ہے البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تاریخ پر کتاب ہے، یہ 14 جلدوں پہ ہے، 14 جلدوں سے شاید زیادہ ہی ہو، کم نہیں ہو، اتنی بڑی کتاب ہے تاریخ کی، اور بڑی یعنی کہ اچھی تاریخ لکھی ہے انہوں نے۔ اس انداز میں لکھتے ہیں پہلی ہجری میں کون مسلمان ہوئے، دوسری میں کون ہوئے، تیسری میں کون ہوئے، چوتھی میں کون آئے، کیسے آئے، وہ یعنی کہ ہجریوں کے لحاظ سے تاریخ کو لکھ رہے ہیں۔ پہلی ہجری لکھ دی، اس کے جو حالات و واقعات ہیں، یہ ایک ان کا انداز تھا، یعنی کہ یہ امام ابن کثیر کا انداز۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں اپنی ایک آستین فراخ اور دوسری تنگ کر رکھا کرتے تھے، ایک آستین کو کھلا اور دوسری کو کیا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ایک کھلی اور ایک تنگ۔ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا امام ابو داؤد سے بھی، ایک آستین آپ تنگ رکھتے ہیں اور ایک آستین آپ کھلی رکھتے ہیں، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ایک آستین تو اس لیے کشادہ رکھتا ہوں کہ میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ لوں، اور دوسری کشادہ رکھنا اسراف میں داخل سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں رکھتا۔ یہ کہاں لکھا ہے، بستان المحدثین صفحہ نمبر 119 پہ، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 55، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 55 پہ ان کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ آگے ہے حدیث میں کمال، اگلی ہیڈنگ کیا ہے، حدیث میں کمال کیا تھا امام ابو داؤد کا، حدیث میں کیا یعنی کہ درجہ رکھتے تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو داؤد امام اہل الحدیث فی عصرہ ہی، ابو داؤد امام اہل الحدیث فی عصرہ ہی، یہ اپنے عصر میں محدثین کے امام تھے، بلا مدافعت۔ آگے کیا لکھا ہے، عدنان بن عبد الصمد، لکھو عدنان بن عبد الصمد، عدنان بن عبد الصمد، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خراسان کی شان ہے علم حدیث میں، امام ابو داؤد یعنی کہ خراسان کی شان ہے۔ اور اسی طرح آگے محمد بن لیث قاضی فرماتے ہیں، محمد بن لیث قاضی فرماتے ہیں ما رأیت افضل من، میں نے ان سے افضل نہیں دیکھا۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تقوی کے بھی امام تھے، بھائی بات سنو، اور یہ پتہ چل گیا جرح و تعدیل کے بھی امام تھے۔ اب حدیث میں ایک فقہ بھی ہوتی ہے نا، کیا یہ فقہ کے بھی امام تھے؟ ہاں یہ فقہ کے بھی امام تھے۔ لکھو، میں یعنی کہ لکھواتا ہوں، کہتے ہیں جی محدثین کو، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی محدثین کو کون سی فقاہت آتی ہے؟ فقہ تو جانتے ہیں امام احمد بن حنبل یا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، سب سے زیادہ فقہ امام ابو حنیفہ کو آتی ہے، ان کو فقہ کا کیا پتہ ہے؟ یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں، اور نہیں، جو جتنا بڑا محدث ہوتا ہے اتنا بڑا فقیہ ہوتا ہے۔ فقاہت ہوتی ہے حدیث کے ساتھ ہے، حدیث نہیں ہے آپ کے پاس، کیسے فقہ آئے گی، کیسے سمجھ آئے گی دین کی؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کیسے فقاہت میں آگے بڑھو گے؟ تو فقاہت کیسے آئے گی؟ اگر قرآن و حدیث آتا ہوگا تو کوئی سمجھ آئے گی، اگر وہ ہی نہیں آپ کے پاس تو آپ اپنی فقہ کہاں کیا کریں گے اس کا؟ پھر بہکی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب فقہ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور خلاصہ لکھو، امام ابو داؤد کو امام بخاری کے بعد درجہ دیا گیا فقہ میں۔ میں نے 2 سال پہلے بھی اس بات پہ لیکچر دیا تھا کہ امام بخاری بھی فقیہ تھے،
اور امام بخاری کے بعد اگر کسی محدث کو درجہ دیا گیا فقاہت کا وہ ابو داود کو دیا گیا ہے۔ اور علامہ یافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں مہارت تھی اسی طرح فقاہت میں بھی مہارت رکھنے والے تھے۔ جس طرح حدیث میں مہارت تھی اسی طرح فقاہت میں بھی مہارت تھی۔ اب اگلی بات، فقہی مذہب کیا ہے ان کا؟ کیونکہ مثلا قرآن و حدیث کے بعد بعض لوگ جو ہے کس امام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بھی، قرآن و حدیث کے بعد کس امام کو ترجیح دیتے تھے؟ اور بھائی ان کا فقہی مذہب کیا تھا؟ ان کا فقہی مذہب اجتہاد تھا، محدثین والا تھا، قرآن و سنت والا تھا، کسی کے مقلد نہیں تھے۔ یہ کسی کے مقلد نہیں تھے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ اللہ اکبر، ہدایت السائل، کتاب کا نام ہے ہدایت السائل، صفحہ نمبر 534 میں۔ اور اسی طرح ہاں امام احمد اور امام شافعی یعنی کہ ان کے بارے میں امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ کتنے مقام ایسے ہیں، کتنے ابو داود میں مقامات ایسے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ یہ شافعی ہیں، نہ یہ مالکی ہیں، نہ یہ حنبلی ہیں، نہ یہ حنفی ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو داود میں کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اقوال کی مخالفت میں یعنی کہ حدیث کو بھی ذکر کیا، ابواب کو بھی قائم کیا، اور کتنے ابواب ایسے ہیں اور حدیثیں ایسی نقل کی ہیں ابو داود میں کہ جو امام احمد بن حنبل کے موقف کے خلاف ہیں، اور کتنی ایسی احادیث اور ابواب قائم کی ہیں جو شافعی کے موقف کے خلاف ہے، جو امام مالک کے موقف کے خلاف ہے۔ جو مقلد ہوتا ہے اس کو تو بس امام کی دلیل چاہیے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے۔ امام ابو داود مجتہد تھے، مقلد نہیں۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے بات سمجھ میں آئے اسی پہ عمل کرنے والا اور اسی میں کوشش کرنے والا، کسی اور کو قرآن و حدیث پہ ترجیح نہ دینے والا۔ اب اگلی بات لکھو، ان کی وفات لکھو جی، آخری 2-4 باتیں رہ گئی بس۔ ان کی وفات، امام صاحب نے 16 شوال، یہ چل رہا ہے، امام صاحب 16 شوال بروز جمعہ 275 ہجری کو 73 برس کی عمر پا کر دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ 16 شوال بروز جمعہ 275 ہجری، 16 شوال بروز جمعہ 275 ہجری میں یہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اور جنازہ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بات اتحاف النبلاء نواب صدیق حسن صاحب، صفحہ نمبر 200، اتحاف النبلاء، اتحاف النبلاء، اتحاف النبلاء، اتحاف النبلاء، صفحہ نمبر 256۔ ایک منٹ۔ اور عباس بن عبد الواحد نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، عباس بن عبد الواحد نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اور ان کی اولاد صرف ایک صاحبزادہ تھا، ان کی اولاد صرف ایک صاحبزادے کا تذکرہ ملتا ہے، ان کا نام ابو بکر عبداللہ، ابو بکر عبداللہ جو ایک محدث تھے، ابو بکر عبداللہ جو ایک محدث تھے۔ شیخ صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ ابو داود کتاب کا آپ کو تعارف لکھوا دیا ہوگا،
ہاں نہیں کل سبق ویسے پڑھایا انہوں نے جی. چلو یہ باتیں جو ہیں آج آخری بات جو لکھ لو، پھر کل آپ کو ابو داود کا تعارف کروائیں گے اور اس کا منہج لکھوائیں گے سنن ابی داود میں، یعنی کہ انہوں نے کن باتوں کا لحاظ رکھا ہے، اس کی خصوصیتیں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا چیزیں ہیں. پھر ہم دوسری جلد آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. جی آخر میں لکھو ان کی کتابوں کے نام جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی 22 کتابیں ہیں جو کہ مشہور ہیں، 22 مشہور کتابیں ہیں. نمبر 1 کتاب الرد علی اہل القدر، کتاب الرد علی اہل القدر. اس کے راوی ابو عبداللہ بصری ہیں. کتاب الرد علی اہل القدر، اس کے راوی ابو عبداللہ بصری ہیں، اس کے راوی ابو عبداللہ بصری ہیں. نمبر 2 کتاب الناسخ والمنسوخ، کتاب الناسخ والمنسوخ، اس کے راوی ابو بکر رحمہ اللہ ہیں. نمبر 4 مسند مالک، کتابوں کے نام لکھو بس. نمبر 5 کتاب المراسیل، نمبر 5 کتاب المراسیل. اور نمبر 6 کتاب المصابیح. نمبر 7 کتاب المصاحف، کتاب المصاحف. نمبر 8 کتاب البعث والنشور، نمبر 8 کتاب البعث والنشور، لہ. نمبر 9 کتاب التفسیر. نمبر 10 کتاب نظم القرآن، کتاب نظم القرآن. کتاب آگے ہے 11 نمبر پہ کتاب فضائل القرآن. یعنی کہ اتنی کتابوں کے کم از کم آپ کو نام یاد ہونے چاہیے. باقی کتابیں جو ہیں کتاب الزہد ہے، دلائل النبوہ ہے، کتاب الدعاء ہے، ابتداء الوحی ہے، کتاب اخبار الخوارج ہے، کتاب التفرد ہے، فضائل النصار ہے، کتاب السنن ہے. تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو سنن ابی داود کا تعارف اور اس کے بعد دوسری جلد سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.